الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کہیں گے مشرک کہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اب یہ کہیں گے مشرک کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلا گئے ان سے پہلے لوگ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے پاس نکال لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو نری اٹکل پر چلتے ہو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو بس نری اٹکل پر چلتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف تخمینوں ہی پر کام کرتے رہتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام تر حجت۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ہدایت دیتا تم سب کو۔ قُلْ، کہہ دیجئے کہ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، تو آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو۔ وَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ ایسی گواہی دے بھی دے تو اعتبار نہ کرنا ان کا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آیت کی تلاوت کی گئی تھی۔ سورہ سورہ انعام چل رہا ہے اور تذکرہ چل رہا ہے مشرکین مکہ کا۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اپنی توحید کے دلائل بھی بیان کیے گئے شروع میں، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کی جو خرافات تھی، جو ان کی عادتیں تھی، اور جو مشرکانہ رسومات ان کے اندر رائج تھی، ان کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی اسباق سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بعض چیزوں کو حلال کر دیا تھا، بعض چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اپنے طور پر کر رکھا تھا۔ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چڑھا دیتے تھے، تو کچھ جانوروں کو کسی اور نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ صرف جو ہے تو ہمارا ہوگا اور فلاں بت کا ہوگا، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب اگر مان لیجئے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مردہ ہوتا تو پھر بتوں کو نہیں دیتے اور کہتے کہ عورتیں اس سے کھا سکتی ہیں، ہم بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو عجیب عجیب طرح کی خرافاتیں ان کے اندر تھی، اور اپنے آپ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں گڑی ہوئی تھی، اپنے آپ سے یہ ساری چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھی۔ گزشتہ کل جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی کہ نبی ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جو حصہ
اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا وحی کی شکل میں، اس میں تو کہیں پر بھی اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے۔ حرام چیزیں تو صاف صاف بتا دی گئی ہیں کہ مردار کھانا حرام ہے، اور اسی طرح خنزیر کھانا حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام پر ذبح کیا گیا وہ کھانا حرام ہے۔ باقی یہ چیزیں تم نے کہاں سے لے کر آگے؟ یہ تو ہم نے اللہ نے حرام نہیں کیا۔ تو آج کا جو حصہ، یہ گزشتہ کل تک کا خلاصہ تھا، آج کا جو حصہ ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ مشرکین سے جب یہ کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے حرام کیا، تو پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ دلیلیں کیسی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا۔ یہ مشرک یہ کہتے، دلیل یہ دینے کی کوشش کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہیں کرتے۔ یہ دلیل دینے کی کوشش کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، یہ تو سب اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، تبھی تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح جھٹلا گئے ان سے پہلے لوگ بھی، پہلے جو قومیں تھی وہ بھی ایسی تھی، وہ بھی یہ کہتی تھی اللہ نے چاہا بلکچ کر رہے ہماری کیا طاقت ہے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا مذاق۔ اصل میں یہ انسان کی فطرت ہے، دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی چیز میں اس کو دلیل نہیں بنتی ہے، جب کوئی چیز میں اس کو بات کا جواب دینے کے اوپر وہ قادر نہیں ہوتا ہے تو عموماً وہ ویسی چیزوں کو اللہ کے اوپر ڈال دیتا، اپنے آپ کو بری قرار دیتا۔ ارے بھائی اللہ کی مرضی یہی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت کے آگے اپنی کیا چل سکتی؟ اس طریقے سے بات انسان بنا کے آگے بڑھ جاتا ہے، گویا وہ اپنے جھوٹ کو اللہ کی مشیت کا نام دیتا ہے۔ تو یہاں سمجھنا یہ پڑے گا کہ مشیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، مرضی اللہ کی کچھ اور ہوتی ہے۔ مرضی میں اور مشیت میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جنت میں جائے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کہ ہم میں سے ہر شخص جنت میں ضرور جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت کیا ہے؟ مشیت یہ ہے کہ جنت میں ضرور جائے، لیکن ہم اس کے سامنے خیر اور شر دونوں پہلو رکھیں گے، وہ خیر کے پہلو کو اپنا کر جنت میں جائے، شر کے پہلو کو اگر وہ اپنائے گا تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ گویا اللہ کی مشیت انسان کو آزمانا، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ انسان کو جنت میں پہنچانا، لیکن اللہ کی مشیت کیا ہے؟ جنت میں آزمائش کے تھرو پہنچانا۔ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ انسان کو صرف جنت میں اینی ہاؤ کسی بھی طرح پہنچانا ہے تو پھر انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے تو موجود تھے جن کے اندر خیر اور شر کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے، بس جتنا کہا گیا اتنا کرتے ہیں، اللہ انہی سے جنت کو پر کر دیتا۔ تو اللہ کی مرضی تو یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن مشیت کچھ اور ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے کہ بھئی یہ اگر ایسا ہوا تو اللہ کی مشیت ہی یہی تھی، نہیں، اللہ نے خیر کے شر کے دونوں پہلو سامنے رکھ دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے ہم نے ان کو دکھا دیے انسانوں۔ اب یا تو وہ شکر گزار بنے یا جو ہے تو کافر بنے، اختیار ہر طرح کا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی کمزوری کو، اپنی کوتاہی کو، اپنی غلطی کو اللہ کی مشیت کا نام دے کر جری بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دولت قدے پر تشریف لے گئے، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی اور فاطمہ یہ بتاؤ کہ تہجد پابندی سے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ تہجد پابندی سے پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ حالانکہ حضرت علی کے بارے میں بھی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ نمازوں کے اندر کیسا انہماک ہوتا تھا ان کا، کہ رات بھر عبادت کر کے حضرت فاطمہ کہتی تھی کہ اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے
کہ نماز کے لیے ناکافی ہو جاتی. اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ تیر لگا ہوا ہے، لوگ اصرار کر رہے ہیں، حکیم آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ تیر آپ کو سن کیے بغیر نکالنا پڑے گا، اور زخم کی شدت ایسی کہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہا ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، ایک ہی شکل ہے، میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو آپ نکال لینا. کیا تو زخم ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا اور نماز میں کھڑے ہوئے اور تیر نکالا گیا اور آپ کو ریئلائز تک نہیں ہو. نماز کے ایسے رسیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے دریافت فرماتے ہیں کہ علی اور فاطمہ بتاؤ تہجد پابندی سے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانوں کی ساری روحیں تو اللہ کے پاس ہے. جب سو جاتا ہے بندہ تو اس کی روح اللہ قبض کر لیتا ہے. موت کی بہن ہے نیند موت کی بہن. تو ساری روحیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہے. اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ ہماری روح ہم میں لوٹا دے گا اور ہم نماز پڑھ دیں گے. جواب کیا دیا؟ جواب ایسے دیا حضرت علی نے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی اور فاطمہ تہجد پابندی سے پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، سارے انسانوں کی روحیں تو اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اگر اللہ کی مشیت ہوگی اللہ ہماری روح واپس کرے گا، ہم پڑھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مانڈی پر یوں ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر جلدی سے اٹھ گئے اور جاتے جاتے کہنے لگے کہ انسان بڑا جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز کو اللہ کی مشیت پہ ڈال کر خاموش بننے کی کوشش کرتا ہے. انسان ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر، اور یہ بولتے ہوئے آپ چلے گئے، تو مشیت الگ ہے اور مرضی الگ ہے. انسان کو اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو کفار مکہ ایسی کہا کرتے تھے، ارے بھائی ہم کفر کر رہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، وہ ہمیں روک سکتا تھا. یہ بات اللہ تعالیٰ کریں، ان سے پہلے بھی ایسے بہت سارے ایسی کہہ چکے ہیں، پھر آخر میں ہمارا عذاب چک کے زمین سے ختم ہو گئے. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ بات جو کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی آیت بھی ہے، کوئی دلیل بھی ہے، کوئی علم ہے تو نکال لاؤ ہمارے پاس. ان تتبعون الا الظن، یہ صرف اٹکل پچھوں پر چلتے ہیں. کس پہ چلتے ہیں؟ یہ دلیل ہے بھی کوئی دلیل ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاوت سنے کی نہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ سنے؟ کیا یہ کہاوت کیوں بنی ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ کہاوت کیوں بنی؟ سب کے سب مراقبے میں دکھ رہے، سب کے سب بہت گہرے سبھی گہرے مراقبے میں دکھ رہے میرے. بہرحال کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاوت سنے ہیں؟ آپ نے سنی حضرت؟ نہیں سنے. پدی جو ہے چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. ایک مرتبہ وہ گھاس کے آس پاس اڑ رہا تھا اور اس گھاس پر جو ہے کچھ تو بھی دھاگا ہوگا، کچھ جالا بنا ہوا تھا. اڑتے اڑتے اس کا پیر جو ہے اس دھاگے میں اٹک گیا. اب وہ تھوڑا سا بیٹھتا پھر پھڑپڑاتا، زور زور سے پھڑپڑاتا تاکہ پیر اس جالے سے نکل جائے، لیکن کوشش کے باوجود بھی پیر اس سے نکل رہا نہیں. انہیں پھڑپڑا کے پھر بڑھ جاتا. ایک شانہ کوا 1.5 شانہ دیکھ رہا تھا دور سے، انہیں آیا اس کے پاس اور بولے کیا یہ بار بار کیا ہو رہا ہے ایسا؟ تو پدی بولتا، بولے کچھ نہیں، میں ذرا زمین کا دائرہ ناپ رہا ہوں. بولے کیا کر رہا ہوں؟ زمین کا دائرہ ناپ رہا ہوں. تو وہاں سے ایک کہاوت بنی، کسی رائٹر کی کہانی ہے بنائی ہوئی، فکٹیشیس ہوگی، اردو ادب کی کہانیوں میں شمار ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ ضرب المثل بنی کہاوت کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا تو پوری دنیا ناپنے کو چلا ہے اور ہے کتنا یہ. تو یہ مشرکین، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کی حقیقت کیا ہے، لیکن الزام دھر رہے کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر. یہ بات ان تتبعون الا الظن، یہ صرف جو ہے اٹکل پر چلتے ہیں. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف تخمینہ ہی کرتے ہیں.
قل فللہ الحجۃ البالغہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ پوری طرح سے اللہ کا الزام پورا ہے، یعنی مضبوط ترین دلائل اللہ کے پاس۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو ہدایت کرتا تم سب کو۔ اور تم یہ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم نہیں کرتے، اللہ کی مشیت ہے بول کے تو اللہ نے انبیاء بھیجا، اور تم کو سمجھانے والے آ رہے، اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قل هلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، تو کہے کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ان چیزوں کو۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم گواہ لا کے بتاؤ کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ آ بھی جائے گواہ تو سمجھ لو کہ وہ سب جھوٹے، ان کا اعتبار نہیں کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی مرضی، ان کی پسند کے حساب سے نہیں چل۔ اور آج کل مسلمانوں میں سارا فیشن کس کا چلتا؟ سارا فیشن اوروہی کا تو چلتا ہے۔ جو بالی ووڈ اسٹار، جو ہالی ووڈ موویز کے اسٹارز جو چیز کو اپنا لیتے ہیں، مسلمان بس اسی کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ بال کے معاملے میں دیکھ لیجئے، شاید ہی کسی کے بال سنت کے مطابق ملے ابھی، آگے پیچھے سے، کیا اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، کیسے کیسے عجیب جانوروں کی طرح بال کاٹ کے آ جاتے اور اسی کو فیشن کا نام دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، تو ان کے طریقے پر مت چلو۔ یہ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ آج کیا بات ہے، مجھے سب کے سب جو ہے بہت خاموش اور گہری نیند میں نظر آئے جیسے محسوس ہو رہے ہیں۔ نصرت بھائی کیا رات بھر جاگ کر آئے کیا ہے؟ تازگی نہیں ہے چہروں پر۔ بہرحال مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق، لاحق تو پڑھا دیے نا، لاحق پڑھ دیا ہم لوگ۔ لاحق کسے کہتے ہیں؟ لاحق کسے کہتے ہیں جی؟ کیا بولے؟ درمیان، جزاک اللہ، صحیح، بالکل صحیح کہا آپ۔ جس کی درمیان میں رکعت چھٹی وہ لاحق۔ مسبوق شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھٹی ہوئی نماز، مسبوق یعنی کہ کسی کی شروع کی ایک دو رکعتیں کچھ چھوٹ گئی۔ مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جو پہلی رکعت ہو چکنے کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جو پہلی رکعت ہو چکنے کے بعد، یعنی جس کی کم سے کم ایک رکعت چھوٹ گئی، اسے مسبوق کہتے ہیں۔ مسبوق شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھٹی ہوئی نماز اس طرح پڑھے گا کہ قرأت کے اعتبار سے نہیں، قرأت کے اعتبار سے انہیں اولین رکعت قرار دیا جائے، جبکہ قاعدے کی ترتیب کے اعتبار سے ان رکعتوں کو آخری قرار دیا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرأت کے اعتبار سے چھٹی ہوئی رکعتوں کو پہلی مانا جائے گا، یعنی پہلی رکعت میں جیسے جو قرأت ہوتی ہے وہ پڑھیں گے، اور قاعدے کے اعتبار سے ان کو آخری مانا جائے گا۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو کبھی بھی آدمی کنفیوز نہیں ہوگا۔ جو بھی رکعت چھٹی قرأت کے اعتبار سے وہ پہلی رکعتیں سمجھی جائے گی، قاعدے کے اعتبار سے آخری۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا مسئلہ؟ اور ایسا ہی کرتے بھی ہیں نا بھئی، کسی کی اگر 4 میں سے 3 رکعت چھوٹ گئی، ایک رکعت چھٹی تو کیسے پڑھے گا انہیں؟ 3 رکعتیں ملی نا اس کو، 3 رکعت ملی تو اس کو 3 رکعت ملی، تو مطلب یہ ہے کہ پہلی جو چھوٹ گئی وہ تو ملی نہیں اس کو، اب اٹھ کر جو پڑھے گا انہیں تو گویا یہ چوتھی رکعت پڑھ رہا انہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو چوتھی رکعت پڑھ رہا ہے نا، تو چوتھی رکعت میں تو قرأت نہیں کی جاتی ہے، چوتھی رکعت میں قرأت کی جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مسئلہ؟ 4 رکعت والی نماز ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی، اس کی چھوٹ گئی، اب اس کو ختم کر دیجیے۔ اب امام کے ساتھ تو دوسری ملی، پھر تیسری اور امام کی چوتھی۔ اس کے لیے اب یہ جب اٹھ کر کھڑے ہوگا تو یہ تو چوتھی ہوگی اس کی رکعت، اس لیے کہ 3 پڑھ چکا،
امام کے ساتھ کتنی پڑھا؟ 3 پڑھ چکا، اب اٹھ کر بعد میں ادا کر رہا، تو ترتیب کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ یہ اس کی چوتھی رکعت سمجھنا چاہیے ہم نے، لیکن کہہ رہے کہ نہیں، جو چھٹی ہوئی رکعت ہے قرأت کے اعتبار سے اس کو پہلی مانا جائے گا، قرأت کے اعتبار سے اس کو کیا مانا جائے گا؟ پہلی۔ چوتھی رکعت میں قرأت ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے، پہلی اور دوسری میں قرأت ہوتی ہے، تو اس کی یہ چھٹی ہوئی کون سی مانی جائے گی؟ قرأت کے اعتبار سے پہلی۔ اب پہلی رکعت میں جو پڑھتے انہیں سب پڑھے گا، پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے، تعوذ پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورت، تو یہ ساری چیزیں اس میں کرے گا، لیکن قاعدے کے اعتبار سے اس کو کون سی سمجھا جائے گا؟ آخری۔ اس لیے کہ اب یہ پہلی پڑھ رہا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ اور ایک ملا کر پھر 2 کر کے قاعدہ کر کے جو ہے تو نماز پڑھا جائے گا، نہیں، قاعدے کے اعتبار سے یہ آخری رہے گی، قرأت کے اعتبار سے پہلی رہے گی۔ اب ایسی اصول سمجھ میں آ گیا تو آسان۔ تو مسبوق شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھٹی ہوئی نماز اس طرح پڑھے گا کہ قرأت کے اعتبار سے انہیں اولین رکعت قرار دیا جائے، جبکہ قاعدے کی ترتیب کے اعتبار سے ان رکعتوں کو آخری قرار دیا جائے۔ مثلاً اگر کسی شخص کی ظہر میں 3 رکعتیں نکل گئی، ظہر میں کتنی رکعتیں نکل گئی؟ 3 رکعت، اور امام کے ساتھ صرف 1 رکعت ملی، تو یہ شخص امام کے سلام کے بعد جب اپنی چھٹی ہوئی رکعتیں ادا کرے گا تو ترتیب یہ رہے گی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، جبکہ یہ 3 رکعت چھٹی اس کو ملی امام کے ساتھ صرف چوتھی، اور چوتھی میں کوئی سورت نہیں، کوئی ضم سورت نہیں ہے نا، تو ترتیب یہ رہے گی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، پھر رکوع سجدے کے بعد قاعدہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کی 2 رکعتیں پوری ہوئی، قاعدے کے اعتبار سے اس کو آخری سمجھنا ہے، یہاں اس کی 2 رکعتیں پوری ہوئی، ایک امام کے ساتھ اور دوسری بعد میں، پھر قاعدے کے بعد والی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا، اور آخری رکعت میں سورت نہیں ملائے گا۔ آگے سمجھ کرتے بھی ویسے ہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔